الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے سلسلے سے آج یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور اس کا عنوان ہے توجہ الی اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کی برکات تب نصیب ہوتی ہیں جب وہ توجہ الی اللہ کے ساتھ ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ جبریل امی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ۔ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بیان فرمایا۔ تو سوال کرنے والے سائل نے کہا، صدقتا، یعنی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا جبریل امین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو جان عالم، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا ایسے عبادت کریں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سوال کرنے والے سائل نے، یعنی جبریل امی نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب جو اس حدیث کا پہلا حصہ تھا، اس میں شریعت کے قوانین واضح ہوتے ہیں، وضع ہوتے ہیں، اور شریعت کے بارے میں ہے، اور جو آخری حصہ ہے وہ دیکھنے اور دکھانے کے بارے میں ہے۔ آپ اس کو الاحسان کہہ دیں یا علم التصوف کہہ دیں، ایک ہی بات ہے، یعنی اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا نام تصوف ہے۔ تو جو بندہ تزکیہ نفس چاہتا ہے اور تصفیہ قلب چاہتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کو آپ مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف دھیان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو توجہ الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے فوائد کیا ہوتے ہیں، ہمیں اس سے حاصل کیا ہوگا؟ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے
حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مجلس میں ان کے سگے بھانجا آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور والا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے آپ روزانہ بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ کہا کریں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہفتے کے بعد وہی ان کا بھانجا آتا ہے اور کہتا ہے حضور میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں یا ہونے کوشش کرتا ہوں یا شیطان مجھے وساوس ڈالتا ہے، فوراً میرے ذہن میں خیال آتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو آپ یوں سوچئے سمجھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مارکیٹوں میں اور بعض جگہوں پر اور بعض گھروں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب کیمرے کی آنکھ کے بارے میں کوئی بندہ دیکھتا ہے تو وہ ہر قسم کی غیر اخلاقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے وہ پرہیز کرتا ہے اور ہر غیر اخلاقی اور ناشائستہ حرکات سے وہ باز رہتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو پتہ نہیں میں کہاں کہاں رسوا ہو جاؤں گا۔ کبھی آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر قیامت والے دن سب لوگ موجود ہوں، عزیز و اقربا ہوں، اور جیسے ایک تصور کریں کہ LCD کے اوپر آپ کیمرے کے ریکارڈڈ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے اگر اللہ اسی طرح یہ چلا دے تو سب کے سامنے کتنا شرمندگی ہوگی۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس طرح آپ یہ اشتہار پڑھ لیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو غیر اخلاقی حرکات سے باز آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان معصیت سے اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سہیل کی خانقاہ کا عالم یہ تھا، ان کے پاس جو بھی آتا کہتا حضور مجھے وظیفہ بتائیں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، عبادت میں مجھے لذت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہی فرماتے تم 7 بار کہا کرو، پھر اس میں اضافہ کرتے 11 بار کہا کرو۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے طالب تھے، طالبان حق، کچھ عرصے کے بعد آ کر یہ کہتے کہ حضور والا اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا، اسی خیال میں ہم گم رہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے گناہوں کو، معصیت کو ترک کر دیا ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات تھی۔ حضرت سہیل کی بارگاہ میں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بکری تھی جو آپ نے بڑے شوق سے پالی تھی۔ کچھ عرصے بعد حالات خراب ہوئے تو آپ نے وہ بکری کو بیچ دیا۔ جس نے وہ بکری خریدی وہ آتا ہے اور کہتے ہیں حضور والا یہ بکری گھاس نہیں چرتی۔ آپ نے فرمایا دوسروں کے کھیتوں میں لے کے جاتا ہوگا اس لیے یہ نہیں چرتی، ذرا پیسے بھر کے اس کے لیے چارہ خرید پھر دیکھ یہ کھائے گی۔ کیونکہ جب ہم یہ تعلیم دیتے ہیں اپنے مریدین کو، محبین کو، مخلصین کو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بکری بھی وہاں پہ بندھی ہوتی تھی، یہ بھی سن لیتی تھی۔ تو جب اللہ کے ولیوں کی توجہات پڑتی ہیں مختلف جانوروں پر، جیسے کہ میں بارہا اپنے لیکچرز اور خطابات میں یہ کہہ چکا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خیال یار میں بیٹھے تھے اور اس توجہ سے آنکھیں بند تھیں، گویا اپنے جانے جانا کو تک رہے تھے۔ آنکھ جب کھلی تو آنکھ کھول کے کتے پہ نظر ڈالتے ہیں تو کتے نے ہمیشہ کے لیے بھونکنا بند کر دیا۔ اسی طرح پیر سید قاسم شاہ رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف کے بزرگ ہیں، ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا، وہ بھی ایک خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ علم الاحسان کو وہ جاننے والے تھے، علم التصوف کو وہ جاننے والے تھے۔ آنکھ بند ہے، آنکھ جب کھولتے ہیں خیال یار سے سامنے گائے پر نظر پڑتی ہے، گائے تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ بیمار ہے، انہوں نے اس کو حلال کر دیا، تکبیر پڑھ کے چھری پھیر دی، پھر اس کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جب یہ بندہ خیال رب میں بیٹھتا ہے، توجہ اللہ میں بیٹھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بے ان اللہ یرا، میرا رب بے شک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں جب وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے، معصیت سے اور گناہوں سے بھی بندہ باز آ جاتا ہے اور اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں، ہماری خانقاہ کا طریقہ یہ ہے تعلیم دینے کا، جو بھی آتا ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس خیال کو راسخ کر لے اپنے قلب اور ذہن کے اندر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بکری بھی سامنے کھڑی ہوتی تھی،
تو جب ہم تعلیم دے رہے ہوتے تو اس پر بھی توجہ پڑتی تھی، جب سے ہم نے اس پر توجہ ڈالی ہے اس نے لوگوں کے کھیتوں سے چرنا چھوڑ دیا ہے، یہ وہی کھاتی ہے جو حلال کی کمائی سے خرید کر اس کو کھلایا جائے۔ تو ایک بکری جب اللہ والوں کے قرب میں رہتی ہے اور اس خیال کو بار بار سنتی ہے تو وہ بچ سکتی ہے جو شریعت کی مکلف ہی نہیں ہے۔ تو اگر انسان ایسے خیالات میں رہے گا تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو رسالہ قشیریہ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ حالت مراقبہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مراقبہ بندہ کے اس بات کو جاننے کا نام ہے کہ رب تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ جل مجدہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت کے دوام کو توجہ الی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مخلوق کا مراقبہ، ایک ہوتا ہے خالق کا مراقبہ۔ مخلوق کے مراقبے پر امام قشیری نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ کسی امیر کا ایک وزیر تھا، یعنی اس کا نائب تھا، مجلس لگی ہوئی ہے، امیر بیٹھا ہوا ہے، تو اچانک نا ایک لڑکا سامنے آتا ہے، تو جو وزیر تھا اس نے اس لڑکے کو دیکھا، تو جو امیر تھا اس نے دیکھنے والے کی طرف دیکھا، تو اب جو دیکھ رہا تھا اس نے یہ سوچا کہ یہ جو امیر ہے یہ خیال نہ کر لے کہ اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہی امیر کو دیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے سب چلے گئے، لیکن وہ دیکھتا رہا۔ تو امیر نے سوچا اس کو عادت ہے دیکھنے کی، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو اس کے دل میں خیال آیا تھا تو وہ ہٹ گیا۔ اسی طرح جو ہر وقت اللہ کی طرف دیکھے گا، اس کے جمال کو دیکھے گا، اس کی شان کو دیکھے گا، اللہ کی عظمتوں کو دیکھے گا، اور اس دھیان میں رہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرف دیکھنے سے اپنی طرف توجہ دے کے توجہ الی اللہ نصیب ہو کے وہ وقت کے جو اعلیٰ درجے کی ولایت پر فائز ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، رسالہ قشیریہ کے اندر بڑی خوبصورت ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک بادشاہ کا غلام تھا، دوسرے غلاموں کی نسبت اس کی طرف زیادہ متوجہ وہ بادشاہ رہتا تھا، حالانکہ اس غلام کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی۔ لوگ اعتراض کرتے کہ حضور ہم آپ کے خادم ہیں، آپ اس غلام کی طرف ہر وقت توجہ کرتے ہیں اور اس کو فضیلت دیتے ہیں، آخر سبب کیا ہے؟ ایک دن وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ اپنے نوکروں سمیت سواری پر نکلا اور دور ایک پہاڑی پر جہاں برف پڑی تھی، امیر نے اس بادشاہ نے بڑے غور سے اس برف کو دیکھا، اور جب برف کو دیکھا تو وہ جو غلام تھا جس کی طرف توجہ فرماتے تھے اس نے فوراً گھوڑا دوڑایا اور وہاں سے برف لے کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا میں نے تمہیں برف کا نہیں کہا، تم کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ نے برف کی طرف دیکھا تھا اور بادشاہ کی کسی چیز کی طرف نظر صحیح مقصد کے بغیر نہیں ہوتی، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ جو نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، تو میں اٹھا کے لایا ہوں۔ اب وہ اس راز کو جان گیا، تو جو دوسرے لوگ تھے، امیر نے کہا کہ اس کی طرف میری نظر اور توجہ خصوصی طور پر اس لیے ہے کہ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے اور اس کی مشغولیت میری نگاہ کو دیکھنا ہے اور میرے احوال کا خیال رکھنا ہے۔ اب اسی نگاہ پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، مختلف لیکچرز میں اس پر بھی بات کریں گے، اور رسالہ قشیریہ کے اندر یہ بات موجود ہے، من راقب اللہ فی خواطرہ آثمہ اللہ فی جوارہ، جو شخص اپنے قلبی خیالات میں اللہ کو دیکھتا ہے اللہ اس کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ابو الحسین بن ہند رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاکت کی چراگاہ سے کب ہانک کر لے جاتا ہے؟ مثال میں آپ کو دوں، ایک چرواہا ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو کھیت ہے نا کسی ظالم کا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا کہ میرا جو ہے یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہاں سے گزر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نظر بچا کے وہاں سے گزرتا ہے تاکہ وہ نہ دیکھے میں گزر جاؤں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ اس وقت گزرتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا یہاں سے جاننے والا نہیں دیکھ رہا، تو کہا اب جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے وہ شیطان سے بچ جاتا ہے، شیطان اس کو نہیں دیکھتا کیونکہ وہ توجہ الی اللہ میں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک غلام جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا، آپ نے فرمایا ایک بکری مجھے دے دو، ذبح کر کے کھانا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا میں تو غلام ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں۔ تو فرمایا یہ اس کو کہہ دینا کہ اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا امتحان لے رہے تھے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ میرا مالک جو ہے مجازی وہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو آزاد کروا دیا اور فرمایا ایسا کسی کی غلامی میں رہنے کے قابل نہیں جو دنیا کے کام تو کرتا ہے مگر خیال خدا بندی میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ اگرچہ یہ بات رسالہ کشیریہ کے اندر موجود ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ پرندہ ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، یہی بات حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے اور کئی بزرگوں سے۔ شیخ کے پاس گیا، شیخ نے مہربانی فرمائی، لوگوں کو حسد ہوا کہ یہ کل آیا ہے اور اتنا قریب ہو گیا شیخ کے، تو فرمایا اللہ والے کسی کو اس طرح قریب نہیں کرتے، کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ پرندہ دیتا ہوں جاؤ ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سارے گئے ذبح کر کے، کسی نے کہا کھنڈر میں ذبح کر کے آؤں، ویران بلڈنگ میں ذبح کر کے آؤں، کسی نے کہا جنگل میں، کسی نے قبرستان میں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آئے، چوری بھی اور پرندہ ہاتھ میں ہے، فرمانے لگے شیخ حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کر کے آئیں جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں بھی جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا۔ عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترجیح دے جن کو اللہ نے ترجیح دی ہے، ان چیزوں کی تعظیم کرے جن کو اللہ نے قابل تعظیم قرار دیا ہے، اور ان کو حقیر جانے جو اللہ کے ہاں حقیر ہیں۔ حضرت نصر فرماتے ہیں کہ امید تجھے اطاعت کی ترغیب دیتی ہے، خوف تمہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور یہ توجہ اللہ اللہ کی طرف توجہ، یہ مراقبے کی کیفیت تمہیں حقائق کی راہ تک پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں میں نے حضرت جعفر بن نصیر سے توجہ اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بندہ یہ خیال کرے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس طرح وہ دل کی حفاظت کرے، تو یہی تو توجہ اللہ ہے، اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضرت جریری فرماتے ہیں ہمارا یہ معاملہ تصوف کی دو باتوں پر مبنی ہے، ایک یہ کہ تم اپنے نفس پر یہ بات لازم کر دو کہ وہ ہمیشہ اللہ کو پیش نظر رکھے، اور دوسری بات یہ کہ اس علم کا اثر تمہارے ظاہر پر بھی موجود ہو، اور توجہ اللہ یہ بھی ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو دیکھتے ہوئے اپنے باطن کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابن عطا سے پوچھا گیا کہ افضل عبادت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مراقبۃ الحق کے علی الدوام الاوقات، فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو نگاہ میں رکھنا، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ یعنی احکام خداوندی کا خیال رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے، اور مراقبہ سے ظاہر باطن میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں طریقت میں افضل ترین چیز جسے انسان اپنے اوپر لازم کرے وہ محاسبہ ہے، مراقبہ اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا جب تم لوگوں کے سامنے وعظ و تبلیغ کے لیے بیٹھو تو اپنے دل اور نفس کو واعظ کیا کرو، اور تمہارے پاس ان کا اجتماع تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ یعنی شیخ اپنے مرید کو سمجھا رہے، استاد اپنے شاگرد کو، کہ جب بھی لوگوں کی تعلیم تم دو لوگوں کو تقریریں کرو، خطابت اپناؤ، خطیب بنو، تو خیال کرنا پہلے اپنے آپ کو تقریر کرنا، پھر وہ تقریر لوگوں کو سنانا۔ ماضی قریب میں ہمارے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، لوگ جانتے ہیں شیخ القرآن تھے اور بحق یہ وقت تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت جب آپ کئی گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور وہ موتی بن کے دل کے اوپر ایسے نشین ہوتے جاتے ہیں، کندہ ہوتے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمان لگے بیٹے میں پہلے اپنے آپ کو تقریر سناتا ہوں پھر لوگوں کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خراج فرماتے ہیں مجھ سے کسی بزرگ نے فرمایا اپنے باطن اور مراقبہ کا ہر وقت خیال رکھو۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سرسراہٹ سنی جس سے میں ڈر گیا،
میں نے اس کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کیا لیکن متوجہ نہ ہو سکا، یعنی میں خیال یار میں اتنا گم تھا کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ میں نے دیکھا ایک چیز میرے کاندھے پر کھڑی ہے، پھر وہ ہٹ گئی اور اپنے باطن کی میں رعایت میں لگا رہا۔ پھر میں نے دیکھا وہ بہت بڑا درندہ تھا، یعنی جو اپنے خیال یار میں ہوتا ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ جو بلائیں اور وبائیں یہ جانتی ہیں یہ اب خود نہیں ہے، یہ کسی کے خیال میں کھڑا ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ حضرت واسطی فرماتے ہیں افضل عبادت اوقات کی حفاظت ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی حدود کے سوا کسی طرف نہ جھانکے اور اپنے رب کے علاوہ کسی کو نگاہ میں نہ رکھے اور اپنے وقت کے سوا کسی کا ساتھ نہ دے۔ آج ہمارا یہ مختصر اور مگر جامع یہ ٹاپک اور یہ لیکچر اس موضوع پر تھا، کیونکہ آگے ہم نے بہت سی بحثیں کرنی ہیں، تصوف کے مختلف ٹاپکس پر گفتگو کرنی ہے۔ ابھی حسد کیسے دل سے نکلے گا، غیبت کیسے نکلے گی، چغلی اور منیہات کو حسنات میں کیسے بدلا جائے گا، نفس امارہ کہتے کس کو ہیں، اس کی مثالی صورتیں کیا ہوتی ہیں، اور جو نفس امارہ پر فیض بندہ ہوتا ہے اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، پھر وہ جب سوتا ہے خواب میں اس کو نظر کیا آتا ہے، پھر اب اس کیفیت سے اس نے نفس امارہ سے نفس لوامہ کا سفر کیسے کرنا ہے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کا سفر کیسے کرنا ہے۔ ابھی تو ہم نے ملکوت، جبروت، لاہوت اور ساسوت کی بات بھی کرنی ہے، اور ابھی تو ہم نے اندر کی باطنی کیفیات اور 14 طبق پر بھی بحث کرنی ہے۔ ابھی تو ہم نے مختلف روحانی سفر کو اور یہ بھی دیکھنا ہے علم التصوف کی روشنی کے اندر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مقصد کیا ہے۔ یہ ساری باتوں پر ہم نے انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو ضرور بات کرنی ہے۔ آپ روزانہ جو تصوف کے متلاشی ہیں سب کو تو دعوت نہیں دیتے، کیونکہ یہ تصوف عام ٹاپک ہی نہیں ہے۔ تصوف عام لوگوں کے سمجھنے سے آری علم ہے، عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ توجہ اللہ کا جو ٹاپک ہے آپ روزانہ اس کو اپنے اوپر وارد کیجئے، نافذ کیجئے۔ اگر آپ نے دن میں زیادہ بھی نہیں 3 بار بھی یہ خیال کر لیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اپنے اندر ایک واضح تبدیلی کو دیکھیں گے اور آپ کا باطن مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہم وقت مراقبات اور جو ہمارے بزرگوں کو کا طریقہ کار ہے ہمیں بتائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے باطن کو اور ظاہر کو پاک فرمائے، مزکہ مصفہ اور مجلہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔